منیر نیازی نے کہا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یہ کچھ تو آپ کی غلطیاں بھی ہوئی ہوگی. آج چلیں اس کا اعلان نہ کرتی ہوگی پارٹی یا لیڈرشپ، کہیں تو اندر تو انسان خود احتسابی کرتا ہے. نہیں، ہمیں جو لوگ غلطیوں سے نہیں سیکھتے نا، جو خود احتسابی نہیں کرتے، جو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، جو اپنی پارٹیوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے ہیں، وہ پارٹیاں اپنی مدت پوری نہیں کرتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. ان پارٹیوں کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پارٹیاں ہمیشہ ڈیل کے اوپر بلیو کرتی ہیں. وہ یا پھر کار کی ڈگی میں جائیں گی، یا پھر وہ کالا برقع پہن کے جائیں گے، اور وہ یا فارم 47 کے ذریعے ہی ڈیل کریں گے. اس کے علاوہ الیکشن ان کے پاس راہ نہیں ہوتی. میری پارٹی میں خود احتسابی بھی ہے، اور کچھ چیزیں ظاہری بات ہے ہمارے دل کے اندر بھی ہیں، کچھ ہمارے ساتھ بھی ہیں. خان آئے گا باہر تو ہم بھی وہ چیزیں سامنے رکھیں گے. میں فار ایگزامپل کبھی بات اس نوبت تک شاید نہ جاتی اگر ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوتی. نہیں، اگر کنفیشن نہیں کرنی ہے تو پھر مطلب میرے حرج بھی نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے. میرے ساتھ ایک فیڈرل منسٹر کو لگایا گیا کلائمیٹ چینج میں، جو کہ آؤٹ آف پارلیمنٹ تھے، جنہوں نے الیکشن نہیں جیتا تھا. دوسرا عثمان بزدار کو، میرے ڈیرہ غازی خان تھے، ان کو سی ایم لگا گیا. دونوں جس ٹائم پارٹی کے اوپر برا وقت آیا، کسی نے ان کو پریس کانفرنس بھی نہیں کی، ایف آئی آر بھی نہیں کی، وہ خود دوڑ لگا کے چلے گئے. لیکن ہم اسی پارٹی کے اندر کھڑے ہو کے ایک علم ہم نے بلند کیا ہوا ہے. نہ ہم ملک سے بھاگیں، نہ ہم نے ڈیل کی، سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، جیل بھی چلے گئے. یہ بھی ایک غلطی تھی ایسے لوگوں کو عہدے دینا. تو اسے کہہ رہے نا، اگر یہ کنفیشن کا ٹائم ہے تو دیکھیں انہوں نے وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے. وہ غلط ہے، وفادار نہیں تھے. 2 دن پہلے یہ جو جنوبی کورین ایئر لائن کا حادثہ پیش آیا، اس حادثے کے بعد اس ایئر لائن کا جو ہیڈ ہے وہ میڈیا پر آیا. اس کا تو قصور نہیں تھا نا، وہ تو نہیں جہاز اڑا رہا تھا، لیکن اس نے سر نیچے جھکایا اور اس نے قوم کے سامنے معافی کا اظہار کیا. قومیں تو پھر اس طرح آگے بڑھتی ہیں نا، پارٹیز بھی، کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر بالکل. دیکھیں، نہ قوم آگے بڑھ سکتی جب تک اپنی غلطیاں نہ مانے. آج میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی، ہیومن رائٹس کمیٹی کے لیے میں آئی تھی. ہم نے وہاں پہ ان رائٹنگ ان کو ایجنڈا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ جو 26 نومبر کو ثانیہ ڈیچو کو بعد جو آپ لوگوں نے گولیاں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر، اس کے اوپر ہمیں انٹیریئر کمیٹی اور ہیومن رائٹس ہمیں رپورٹ دیں. آپ یقین کریں ابھی تک وہ ڈینائل کے اندر ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اب میں کیا کروں کہ ڈیرہ غازی خان میں شفیق لنڈ کے قبر کے اوپر آزاد ثانیہ ڈی چوک 26 نومبر کی شہادت اس کے کتبے کے اوپر لکھی ہوئی ہے. کتبہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا، اس کے گھر والوں صاحب جتنے ایفیڈیوٹ لے لیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا. اس کی قبر کے اوپر تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. یہاں ڈینائل ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کی، شفیق لنڈ کی. وہ پھر ظاہری بات اس کے گھر والے اس کے اوپر زیادہ بیٹر بیچارے سٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن اس کے گھر والوں کے یہ وہی شخص ہے جس کی ڈیڈ باڈی پہلے مل نہیں رہی تھی، دے نہیں رہے تھے. مطلب ظاہری بات ہے بلیک میل کیا جا رہا تھا. تو کتبے جھوٹ نہیں بولتے، قبریں جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے اس کو نظریے کے اوپر گولی ماری، لیکن اس شخص کی قبر، شفیق لنڈ کی قبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے. اب اگر یہ ڈینائل آپ کریں گے، آپ ثانیہ ڈی چوک کے اوپر، ایون ماڈل ٹاؤن کے اوپر، 9 مئی کے اوپر اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے جوابات نہیں دیں گے، آپ فری اینڈ فیئر انکوائری نہیں کرائیں گے، تو پھر ہم اور آپ سب یرغمال ہی ہوں گے. ہر شخص کو اس کی آڑ میں سزا دی جائے گی. کوئی چیز فیکٹس اینڈ فگر سامنے نہیں آئے گی تو نہ قوم ڈینائل سے آگے بڑھے گی، نہ پارٹیز ڈینائل سے بڑھیں گے. اور دیکھیں میری پارٹی میں تو پھر بھی بہت زیادہ خود احتسابی ہے. میری پارٹی میں تو چیزیں اب ہم نے آبزرو کی ہیں کہ کون حق کے اوپر کھڑا تھا، کون ڈٹ کے کھڑا. میں آپ کی اگزامپل دیتی ہوں. ایک میں نے آپ کو عثمان بزدار سی ایم کی مثال دی کہ کسی نے پوچھا بھی نہیں، خود چھلانگ لگا کے چلا گیا، عمران خان کا ساتھ چھوڑ گیا. دوسرا آپ خالد خورشید صاحب کو دیکھ لیں، 34 سال سزا. 34 سال. امیر دیکھیں، انسان سوچتا تو ہے نا، ایک نوجوان لڑکا، اس نے الیکشن جیتا، سی ایم بنا، آپ نے اس کو سزا کے طور پر ہٹا دیا. ڈگری کی بنیاد پر پہلے نظر نہیں آئی. اچھا فار ایگزامپل جب آپ نے اس کو ہٹا دیا، اب آپ نے اس کو 34 سال کی سزا دے دی. میرا صرف سوال ہے کہ کمپیریزن میں کیا اس پورے سال میں کسی گینگ ریپسٹ کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ کیا اس پورے سال میں کسی ڈرگ ڈیلر کو، ڈرگ مافیا کو، قبضہ مافیا کو کوئی سزا ہوئی ہے؟ کیا اس ملک میں کسی دہشت گرد کو 35-34 سال کی سزا ہوئی ہے؟ میرا سوال ہے نا. آپ جب میرا نام ECL پہ ڈالتے ہیں یا آپ 35 سال کے لوگوں کو سزائے دے رہے، ان کمپیریزن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے القاعدہ کے سربراہ کے اوپر، اسامہ بن لادن کے اوپر یا کسی دہشت گرد کے اوپر آپ نے کتنی اس کے اوپر ایف آئی آریں دی تھیں؟ یا میرے اوپر 58 ایف آئی آر سے آپ کی ایگو کو کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ میں تو ملک سے نہیں گئی ہوں، میرا لیڈر عمران خان تو ملک سے نہیں گیا. تو ملک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ ہیومن رائٹس کو لوگوں کو انشور نہ کرا دیں.